السلام علیکم ناظرین، اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بندے رہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے آرٹیکل نمبر 4 کو ہم ڈسکس کریں گے۔ باقی اسٹیپ بائی اسٹیپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اس کے جو کل 40 دفعات ہیں، 40 سیکشن ہیں، ان کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو شیئر کریں گے۔ تو آج آرٹیکل نمبر 4 کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بیسیکلی آرٹیکل نمبر 4 میں یہ کیا کہہ رہا ہے، پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آرٹیکل نمبر 4 کہہ رہا ہے کہ کالنگ آرم فورسز اینڈ سول آرم فورسز، اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مرکزی حکومت یا فیڈرل حکومت کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ جب مناسب سمجھے تو وہ آرم فورسز یا سول آرم فورسز کو طلب کر سکتی ہے۔ اس میں سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آرم فورسز کسے کہتے ہیں اور سول آرم فورسز کسے کہتے ہیں۔ یہ آرٹیکل نمبر سیکشن نمبر 2 کی جو سب سیکشن اے اور بی میں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے، آپ وہیں سے کنفرم اس کو کر سکتے ہیں۔ اے میں یہ لکھا گیا ہے کہ آرم فورسز مینس ملٹری، نیول اینڈ ایئر فورسز آف پاکستان۔ پاکستان میں 3 آرم فورسز ہیں، اس میں سب سے پہلے ہمارا آرمی ہے اور ایئر فورس ہے، اور اس کے بعد ہمارا نیوی ہے، یعنی بحری جو فوج ہے، یہ آرم فورسز میں آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سول آرم فورسز میں فرنٹیئر کانسٹیبلری، فرنٹیئر کارپس، پاکستان کوسٹ گارڈ، رینجرز اور سول آرم فورسز نوٹیفائڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ، تو یہ آتے ہیں سول آرم فورسز میں۔ اچھا، آرٹیکل نمبر 4 کس چیز کو ڈسکس کر رہا ہے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا استحقاق ہے، اس کا ایک مینڈیٹ ہے کہ وہ جب چاہے مناسب سمجھے ایسے حالات پیدا ہوں ایسے کسی علاقے میں جس کو عام پولیس کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنا مشکل یا ناممکن ہو جائے، تو اس صورت میں فیڈرل گورنمنٹ آرٹیکل نمبر 4 کو استعمال کرتے ہوئے، آرٹیکل نمبر 4 سب سیکشن اے کو استعمال کرتے ہوئے یہ عام فورسز کو طلب کر سکتی ہے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس میں سب سیکشن 2 میں یہ اختیار پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی ہے۔ اگر پروونشل گورنمنٹ کو ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ ڈیم نیسیسری فار دی پریونشن اور کنٹرول آف ٹیررسٹ ایکٹ اور شیڈیول آفینسز، جو ایسے جرائم ہیں جن کو کنٹرول کرنا عام پولیس کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس صورت میں عام فورسز کو صوبہ بھی طلب کر سکتی ہے، اور اس کے لیے ریکویسٹ فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ آپ برائے مہربانی ہمارے لیے عام فورسز بھیجیں، حالات خراب ہو گئے ہیں۔ تو the federal government may decide whether the requirements of the situation call for the deployment of the civil armed forces or armed forces۔ اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ یہ سوچے گی کہ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ واقعتاً جینوین ہے، اس کی اصل میں ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ سوچے گی، اور پھر آرم فورسز کو یہ صوبے کے لیے وہ اس کو الاؤ کرے گی۔ گیزٹ جو ہے اس میں اس کو مینشن کر کے، جو گورنمنٹ گیزٹ میں ہے اس میں اس کو مینشن کر کے یہ فورسز دے گی صوبے کو۔ اس میں آرٹیکل نمبر 5 کس چیز کو ڈسکس کر رہا ہے؟ آرٹیکل نمبر 5 کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ یوز آف آرم فورسز اینڈ سول آرم فورسز ٹو پریونٹ ٹیررزم۔ آرٹیکل نمبر 5 کیا چیز ڈسکس کر رہا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آرٹیکل نمبر 5 یہ جو اختیار دیا گیا ہے آرم فورسز کو بلانے کے بعد، مثلاً فیڈرل گورنمنٹ نے آرم فورسز کو طلب کر لی ہے، اب اس کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے، وہ کس طرح آپریٹ کریں گے، یہ ساری چیزیں آرٹیکل نمبر 5 ہمیں کیا کر رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ آفٹر گیونگ سے مثلاً ایسا کوئی واقعہ اگر یہ عام فورسز کے سامنے آ رہا ہے جس میں کسی بندے کو گولی مارنے کی نوبت آ گئی ہے یا گولی مارنا اشد ضروری ہو گیا ہے، تو اس میں کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے یا عام فورسز کی؟ تو آفٹر گیونگ سفیشینٹ وارننگ یوز دی نیسیسری فورس، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ
جو نیسیسری یا سفیشینٹ وارننگ اس بندے کو جس پہ آپ فائر کر رہے ہو اس کو دینے کے بعد، یا کسی ایسے گروہ یا لوگوں کے خلاف اگر آپ آپریٹ کر رہے ہو، اس کو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، نیسیسری اس کو وارننگ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے نیسیسری فورس کا استعمال کرنا. آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. ایسے نہیں کہ آپ نے اس کو وارننگ دے دی ہے، اس نے نہیں مانا ہے، آپ نے کیا کیا، ڈائریکٹ اس کو فائر مار دیا. یہ نہیں ہے. آپ جو نیسیسری فورس ہے، جو جتنی ضروری ہے اتنی فورس آپ استعمال کریں گے. مثلا ایک بندہ اپنی کیا ہے، وہ دہشت گردی میں انوالو ہے، وہ کیا کر رہا ہے، گرفتاری نہیں دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ شوٹ کریں. یا آپ کو شک پڑ گیا کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو ہیڈ شوٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ اگر وہ گرفتاری نہیں دے رہا ہے، خود کو سرنڈر نہیں کر رہا ہے، تو آپ اس کی ٹانگ میں گولی مار سکتے ہیں یا کوئی دوسرا ٹیکٹک یوز کر سکتے ہیں اس کو گرفتار کرنے کے لیے. تو یہ ہے کیا، نیسیسری فورس. اچھا، آپ اس آرٹیکل نمبر 5 میں دوسرا جو بنیادی ہے، مین پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ فائر کرنے کا آرڈر کون دے سکتا ہے. تو اس میں سب سیکشن میں یہ دیا گیا ہے کہ order to open fire in such circumstances shall be given by a police officer not below the rank of BPS 17 and equivalent rank in the case of a member of armed forces or civil armed forces or by a magistrate on duty. اس میں کیا کہہ رہا ہے، جو ڈیوٹی پہ آن ڈیوٹی وہاں پر ہے، وہ BPS 17 گریڈ کا آفیسر وہ فائر کرنے کا آرڈر دے سکتا ہے. اس سے نیچے 17 گریڈ سے نیچے آفیسر یہ نہیں، اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کے اوپر فائر کرنے کا آرڈر جاری کر سکے. اب اس میں آرٹیکل نمبر ہے، آرٹیکل نمبر 5 کی جو سب سیکشن 2 ہے اور سیکشن نمبر 3 میں کیا کہہ رہا ہے، arrest without warrant any person who has committed an act of terrorism or scheduled offense or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed or is about to commit any act or offense. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، اس بندے کو اریسٹ کرنا ہے جس کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہے یا ملوث ہوگا یا ملوث ہونے کی وہ کوشش کر رہا ہے یا وہ تیاری کر رہا ہے. تو اس بندے کے خلاف اگر آپ کو ایسے ریزنیبل شک ہے، مطلب آپ کے پاس شک کا ایک مضبوط جواز ہے اس کے اوپر، تو آپ اس بندے کو گرفتار کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہے کیا، ایسی جگہوں پر سرچ آؤٹ کرنا ود آؤٹ وارنٹ، اس میں آپ کو وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. ایسے مکان کی تلاشی کی آپ کو اختیار حاصل ہے جہاں پر آپ کو شک ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا دہشت گردی کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے. اب ناظرین ہم آتے ہیں آرٹیکل نمبر 8 کی طرف. آرٹیکل نمبر 8 کس چیز کو ڈسکس کر رہا ہے، یہ فرقواریت کو ڈیفائن کر رہا ہے. اب یہاں پہ جو چیزیں دی گئی ہیں، فالوئنگ آپ نے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کام جس کی وجہ سے فرقواریت کو ہوا دی جائے، فرقواریت پھیلنے کا خدشہ اندیشہ ہو، تو یہ آرٹیکل نمبر 8 کے انڈر فال کرتے ہیں. اس میں نمبر 1 پہ ہے کسی کو دھمکی دینا، کسی کو گالی دینا، کسی کو بے عزت کرنا یا ایسا رویہ اختیار کرنا جو باعث اس کے لیے بے عزتی کا باعث ہو. اچھا، اس میں آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے یا آپ یہ بات سمجھ لیں کہ دھمکی سے مراد کسی فرقے کو دھمکی دینا یا ایسا کوئی کسی بندے یا کسی گروہ کو دھمکی دینا جس سے خوف و ہراس پھیلے. ایک ایسا ہوتا ہے عام بندے کو، ہم روزانہ ہمارے ارد گرد ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں بندے گالی بھی دیتے ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا بھی ہوتا ہے. یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے. کسی گروہ کو اس طریقے سے دھمکانا جس سے دوسرے لوگوں میں بھی خوف و ہراس پھیلے. اس میں نمبر 2 پہ ایسے مواد کو دکھانا، چھاپنا یا تقسیم کرنا جو دھمکی آمیز ہو، گالی پر مشتمل ہو. کسی فرقے یا کسی گروپ آف دی پیپل کے خلاف، لوگوں کے گروہ کے خلاف ایسے مواد کو دکھانا، کسی دیوار پہ چسپاں کرنا، لوگوں میں تقسیم کرنا، کیا ہو جو دھمکی آمیز ہو یا کسی کو گالی دے رہا ہو، کسی فرقے کو،
کسی لوگوں کے ایک گروپ کو اگر گالی دے رہے ہو تو ایسی چیزوں کو پھیلانا یہ کیا ہے، آرٹیکل نمبر 8 کے اندر فال کرتے ہیں۔ کیسٹ ریکارڈنگ تصاویر جو دھمکی آمیز ہو۔ اوپر بیان کی گئی چیزوں میں تمام چیزیں یا خود اپنے پاس رکھی یا دوسروں کے ذریعے دکھاتا ہو یا پھیلاتا ہو یا تقسیم کرتا ہو، یہ اس بندے کے اندر اس بندہ بھی کیا ہے ایسے فرقہ واریت میں وہ بھی شامل ہے۔ اب آرٹیکل نمبر 9 میں کیا ہے، ان ساری چیزوں کا جو آرٹیکل نمبر 8 میں بیان کی گئی ہیں فرقہ واریت کو ہوا دے دے، ایسا کوئی نفرت انگیز تقاریر، نفرت انگیز پمفلٹ، نفرت انگیز بینر وہ اگر کہیں پہ چسپان کرتا ہے تو وہ آرٹیکل نمبر 8 میں فعال کرتے ہیں۔ اور آرٹیکل نمبر 9 میں ان تمام جرائم کی سزا بیان کی گئی ہے اور اس کی میعاد کتنی ہے، 5 سال ہے، اور پلس کیا ہے جرمانہ بھی اس میں شامل ہے۔ آرٹیکل نمبر 10 کس چیز کو بیان کرتا ہے، پاور ٹو انٹر اور سرچ۔ یہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر پولیس افیسر یا دوسرا عام فورسز کسی افیسر کے پاس اتنی معلومات اور وجوہات ہو کہ فلاں جگہ پر فرقہ واریت پھیلانے والی مواد موجود ہے یا لکھی ہوئی ہے یا ریکارڈنگ موجود ہے تو اس جگہ پر داخل ہو سکتے ہیں اور تلاشی لے سکتے ہیں۔ یہ اختیار آرٹیکل نمبر 10 کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دی گئی ہے۔ مثلا ایک دکان ہے جہاں پر شبہ ہے، جہاں شک ہے افیسر کو یا پولیس افیسر کو یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کے افیسر کو شک ہے کہ فلاں دکان پر ایسے مواد موجود ہیں جو فرقہ واریت یا نفرت پھیلا رہی ہیں، وہاں سے ایسی تصاویر، ایسی ویڈیوز، آڈیوز یا پمفلٹ تقسیم ہو رہے ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں یا نفرت پھیلا رہے ہیں، تو ایسی جگہوں پر سرچ یا داخل ہونے کا اختیار حاصل ہے۔ آرٹیکل نمبر 10 تو یہ ہے۔ آرٹیکل نمبر 11 ہے، اگر آرٹیکل نمبر 10 میں جو چیزیں آپ نے مثلا ایک دکان میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پمفلٹ تقسیم ہو رہی ہیں، وہاں پر اگر آپ سرچ کرنے داخل ہو گئے ہیں اور وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں، کمپیوٹرز ہو گئے یا پمفلٹ ہو گئے یا آڈیو ویڈیو کیسٹس ہو گئے، ان کو آپ نے ضبط کرنے کا اختیار آرٹیکل نمبر 11 میں یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دی گئی ہیں۔ اب فنگر ٹپس پہ آپ یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ریپیٹ کریں۔ آرٹیکل نمبر 88 آرٹیکل نمبر 4 کس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کب آرم فورسز کو طلب کر سکتی ہیں۔ آرٹیکل نمبر 4 فیڈرل گورنمنٹ، اور آرٹیکل نمبر 4 کی سب سیکشن 2 میں ہے فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کب آرم فورسز کو طلب کر سکتی ہیں۔ آرٹیکل نمبر 5 ہے، اگر آپ نے طلب کر لی ہے، آرم فورسز کو طلب کر لی ہے، لیکن اس کے پاس کون سے اختیار ہوں گے، یہ ڈیفائن کرتا ہے آرٹیکل نمبر 5۔ آرٹیکل نمبر 6 اور 7 کو ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور آرٹیکل نمبر 8 ہمارے پاس ہے فرقہ واریت پھیلانے والے افعال یا کام۔ اس میں وہ دھمکی ہے کسی فرقے کو، کسی خاص لوگوں کو، گروہ ہے لوگوں کے گروہ کو دھمکی دینا یا گالی دینا یا کسی کو بے عزت کرنا یا پوسٹر اٹھانا یا تقسیم کرنا، ویڈیو آڈیو کسی بھی صورت میں اگر کسی کو ڈیفیم یا اس طرح لوگوں کو دھمکانے کے لیے اگر استعمال کرتے ہو تو آرٹیکل نمبر 8 کے اندر آتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 9 میں وہ تمام جرائم جو آرٹیکل نمبر 8 میں بیان کی گئی ہیں ان کی سزا آرٹیکل نمبر 9 میں بیان کی گئی ہیں۔ اور آرٹیکل نمبر 10 قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ جہاں ان کو شک ہو کہ کوئی ایسی مواد ہیں جو فرقہ واریت کا باعث بن رہی ہے تو ان کو اس جگہ پہ سرچ آؤٹ کر سکتا ہے، اور آرٹیکل نمبر 11 میں ان تمام چیزوں کو ضبط کر سکتا ہے جو ان جگہوں سے آپ کو مل گئی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی کل نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔